السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم گفتگو کریں گے شب بارات کے متعلق۔ یہ جو مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، جسے ہم اور آپ شعبان المعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ویسے تو اس مہینے کی بہت سے فضائل احادیث کریمہ میں آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ ماہ مبارک فضیلت میں اتنی ہی اس کی کافی ہے کہ شب بارات جیسی رات اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بنائی، لیکن ایک اور فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا پڑوسی ہے، کہ اس مہینے کے بعد وہ مہینہ آتا ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے مومن بندوں پہ روزوں کو فرض کیا اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ خیر، اس مہینے کی فضائل کے متعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ! کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت اس مہینے کی ہو سکتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے دوسرے مقام پہ ایک حدیث پاک مروی ہے، جس میں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان المبارکہ یہ گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ! دونوں ہی مہینے لگاتار ایک مومن بندے کے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے، اور رمضان تک اس برکت کو تو پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ مولا شعبان اور رجب میں تو ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور اس برکت کو رمضان المبارکہ تک بڑھا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد۔ اس مقام پہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب یہ تخم یعنی بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان کاٹنے کا۔ کہ رجب میں نوافل میں خوب کثرت کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر رو، اور رمضان میں روزے رکھ کر رب کی رضا حاصل کر کے اس کھیتی کو خیریت سے کاٹو۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے یہ بات بتائی کہ رجب جو ہے وہ تخم یعنی کہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان میں اس بیج کو پانی دیا جائے، اور پھر رمضان المبارکہ میں خیریت کے ساتھ اس کھیتی کو کاٹ لیا جائے۔ اب آئے ہم چلتے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اکثر احادیث کریمہ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں زیادہ تر بنسبت دوسرے مہینوں سے روزے آپ اسی شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں رمضان کی تعظیم کے لحاظ سے، یعنی کہ اگر رمضان المبارکہ کے بعد
کوئی روزے افضل ہیں تو وہ ماہ شعبان میں رکھے جانے والے روزے، یہ رمضان کے آنے کی تعظیم کے لیے جو روزے شعبان میں رکھے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد سب سے افضل شعبان المعظم کے روزے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے روایت کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ ارشاد فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصل شعبان رمضان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کو رمضان سے ملا دیتے تھے، یعنی کہ آپ شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ تشریف لے آتا۔ ام سلمہ کی یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں بھی لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزہ رکھنے والا دیکھتا ہوں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے ہر شخص غافل ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں اس وقت، جبکہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ تو یہ فضائل ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنے کے۔ اب چونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات بنائی ہے کہ جس کے فضائل کا ہم جتنا ذکر کریں اتنا ہی کم ہے، اور جس کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں، اور اقوال بزرگان دین میں بھی اس کے فضائل موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوق کی طرف بخشش فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر نافرمان اور عداوت رکھنے والے کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا اور اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ عداوت رکھنے والے سے اس حدیث میں مراد کہ وہ مسلمان بھائی جو ہمارے آپس میں لڑ جھگڑ کر دشمنی کر لیتے ہیں اور کئی دنوں تک آپس میں بات چیت نہیں کرتے، انہیں چاہیے اس موقع پر ہمارے بہار شریعت کے مصنف علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بڑی ہی خوبصورت بات ذکر کی ہے کہ اہل مسلمین کو چاہیے کہ جب یہ شب بارات کی رات ہمارے درمیان آنے والی ہو تو اس کے آنے سے قبل یعنی کہ 14ویں کے دن آپس میں ملاقات کرے، جن سے گفتگو بند ہے، جن سے بات چیت بند ہے، جن سے قطع تعلق ہم نے کر کے رکھا ہے، ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے اس رات کے آنے سے پہلے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ تو ان میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جن پہ اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرماتا، انہی میں عداوت رکھنے والوں کا بھی ذکر ہے، یعنی آپس میں جو دشمنی رکھتے ہیں بھائی بھائی ہو کر،
آپس میں بیر رکھتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ اس شب کے آنے سے پہلے ہمیں آپس میں ملاقات کر کے صلح کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، تاکہ ہم پر بھی اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہو جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشنے والا، بخشش چاہنے والا کہ اب میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، ہے کوئی مبتلا کہ میں اسے عافیت دے دوں، ہے کوئی بیمار کہ جسے میں شفا دے دوں، ہے کوئی ایسا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک فرماتا ہے جب تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت آسمانی دنیا میں خاص تجلی فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ جسے آج میری بخشش مل جائے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ آج وہ مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ جو آج اپنی بیماری کی شفا چاہے اور میں اسے شفا دے دوں۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ اس آنے والی رات کا ہم تہہ دل سے اس کی تعظیم کریں، اور خاص طور پہ ہم نے جن حضرات سے قطع تعلق کر کے رکھا ہے، جن سے ہماری بات چیت بند ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے کو ہم ختم کریں۔ اسلام ویسے بھی ہمیں 3 دن سے زائد بات بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کے کسی بھی مسلمان بھائی سے کوئی بھید بھاؤ ہے یا کسی وجہ سے آپ کی گفتگو بند ہے تو اسلام کا حکم صرف 3 دن کا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن ہم اپنے بھائیوں سے بات چیت نہیں کرتے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم آپس میں دشمنی کو، بھید بھاؤ کو ختم کریں اور گفتگو کریں، اور آنے والی رات میں اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے بھی لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اس رات میں کیسی عبادات ہمیں کرنی ہے وہ انشاءاللہ رب العزت ان قریب ہم اس کے بارے میں ویڈیو لائیں گے۔ آپ دعا فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دین کی یہ باتیں کسی ذریعے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی تک پہنچے تو ہمیں کامیابی حاصل